اللہ رب العزت نے کتنی بڑی ہمیں اپرچونٹی دی ہے، یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم، کتنا شکر ادا کریں اس فضل پر، اس رب کائنات کا کہ جس کی نعمتیں بیش بہا ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان ہم تمام ہی مسلمانوں کے لیے، تمام ہی اہل ایمان کے لیے خاص الخاص مہینہ ہے آپا۔ اب اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیت فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ گویا یہ ماہ قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے، پھر یہ ماہ صیام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں ماہ صیام ہے یہ۔ پھر ماہ مواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ماہ مواسات کہا گیا۔ پھر یہ ماہ صبر ہے، برداشت کا مہینہ ہے، اس میں ضبط نفس بڑھ جاتی ہے۔ اہل ایمان جب روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو ایک فی نفس ہی ان میں وہ صفت آ جاتی ہے کہ عام زندگی کے معاملات میں بھی پھر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں، کیونکہ باقی عبادات میں ریا ہو سکتا ہے مگر روزے میں ریا نہیں ہوتا، اس لیے اسے ماہ صبر بھی کہتے ہیں۔ تو ان بے شمار ناموں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دنوں میں کوئی دن آتا ہے رحمتوں والا، برکتوں والا، یا کوئی گھڑی ایسی آتی ہے۔ رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے، جیسے جمعہ سید الایام ہے، تو یہ اس طرح سے پورے سال کے 12 مہینوں پر، اس کے 11 مہینوں پر اسے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس کی دن بھی، اس کی راتیں بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شامیں بھی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی انوار سے، تجلیات سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر سحری کی جاتی ہے، تو اہل ایمان ڈھیر ساری برکتیں سمیٹتے ہیں، جس سے ان کے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، سکون آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، رضائے الہی کا حصول انہیں ملتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور ایک صوفیانہ اس کا معنی یوں بھی لیا جاتا ہے کہ میں ہوں اس کی جزا، تو جس سے وہ بادشاہ عطا ہو جائے تو اس کو تو بادشاہی مل گئی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو فرمانے مبارک یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پاوا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ گویا اس میں نیکی کرنے کی سعادت ملتی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں چونکہ دوزخ کے اور شیاطین کے دروازے بند ہیں تو برائی مشکل محسوس ہوگی، برائی کرنا بھی، تو گویا ایک پورا نورانی فضا کا ماحول ہے، ایک ایسا بہار آئی ہوئی ہے ایمان پہ، عمل پہ، کہ آپ کام تھوڑا کرتے ہیں اس کا اجر کثیر پاتے ہیں۔ عام عبادات میں ایک گنا چنا ہوگا، اس میں ان گنت آپ کو اجر اور ثواب عطا ہوگا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے میں ایک رنگ نظر آئے گا، ایک چہروں پہ نور نظر آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ پھر فقط سب کو معلوم ہے کہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں زبان پر قابو پائیں گے، ہاتھوں پر قابو پائیں گے، چوری چکاری سے باز آ جائیں گے، فحش گوئی سے باز آ جائیں گے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اخلاق درست ہوتے ہیں۔ تو روزے کی برکتوں سے ایک ریفریشر کورس ہو گیا کہ پورا سال ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے شکر ادا کرنا ہے، کیسے اخلاق سے دوسروں سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک ایثار کا مہینہ بھی اسے کہتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ آ گیا، گویا کہ ایک دوسرے کے لیے بندہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، افطار کرانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ سے برکتیں سمیٹ رہا ہے، ثواب سمیٹ رہا ہے۔ اور لوگ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ رمضان میں موت آئے، کیونکہ رمضان میں دوزخ کے دروازے تو بند ہوئے ہیں، تو اس لیے جس کو موت آئی
وہ گویا بخشا گیا ہے، اور حالت روزے میں اس کو اگر موت آ جائے تو اور برکتوں والی کہ اب اسے کوئی ڈر نہیں ہے حساب کتاب کا، کسی چیز کا، صحیح، تو اب تو اللہ کی رحمتوں کے وہ سائے میں ہی ہے، صحیح. تو آگے بھی اس قبر میں بھی اس کو وہی رحمتیں ملیں وہ گی. حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا نا کہ میں جب اللہ سے دیدار ہو یا اللہ کے پاس جاؤں تو میں روزے سے ہوں. تو آپ بالکل. دیکھیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ روزے سے ہے، تو پھر کیا ہی بات ہے. اور نیکیوں کی بہار کہتے ہیں نا آپ ایسے، بالکل تو عمل کی بہار، واقعی ایمان کی بہار، نیکیوں کی بہار. ماشاءاللہ بالکل ہر چہرہ دمک رہا ہوتا ہے، اس کی آمد کا منتظر ہوتا ہے کہ بس یہ ماہ مبارک آئے اور ہم اس کے تمام تر فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں. آپ